لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے کہا ہے کہ ہمیں گندے خیالات بہت آتے ہیں، کیا کریں ہم؟ آئیے اس کا علاج بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ آتے کیوں ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، سبب کیا ہیں، یہ بھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور بچنے کا طریقہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ شیطان انسان کے وہم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وسوسے پیدا کر کے اسے پریشان کرنا چاہتا ہے، تاکہ مومن آدمی تسلی سے پاکیزگی کے ساتھ عبادات وغیرہ کی ادائیگی نہ کر سکے اور دینی کاموں میں مشغول نہ رہ سکے۔ اس لیے وہم اور وساوس اور برے خیالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے مفید علاج یہی ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے۔ نیز شیطانی وساوس اور خیالات سے حفاظت کے لیے کچھ دعائیں بھی ہیں جو پڑھنی چاہیے۔ دعائیں جو ہیں وہ میں پیش کروں اس سے پہلے سبب کی طرف آتا ہوں کہ برے خیالات آخر آنا شروع کیوں ہوتے ہیں، گندے خیالات کیوں آنا شروع ہوتے ہیں۔ گندے خیالات آنے کی وجوہات میں سے کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں بہت گندے خیالات آتے ہیں جو گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں۔ موبائل میں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر میں اگر کوئی فحش ویڈیو، گندے ویڈیو، سیکسول ویڈیو دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد اگرچہ وہ ان کو دیکھنا بند بھی کر دیں، کم بھی کر دیں، لیکن خیالات ان کے گندے ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر یہ گندے خیالات آنے کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رسول کی ناراضگی سے بھی بچیں، گندے خیالات سے بھی بچیں، تو آپ کو اپنے اسکرین پاک رکھنا پڑے گا۔ چاہے اسکرین آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کا، آئی پیڈ ہے تو آئی پیڈ کا، موبائل ہے تو موبائل کا، آپ اسکرین کو پاک رکھیے، آپ کا خیال پاک رہے گا، گندے خیالات آپ کو نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی گندے خیالات کا شکار ہو چکا ہے، کیوں وجہ پیچھے پاسٹ میں انہوں نے اس طرح کی حرکت کیا تھا، اپنے اسکرین کو ناپاک کیا تھا، اس کی وجہ سے گندے خیالات کا شکار ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال نیک کاموں میں کریں۔ قرآن پاک دیکھیں، قرآن پاک تلاوت کریں، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کریں، جن چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے ان چیزوں کو دیکھیں، قرآن پاک کثرت سے تلاوت کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ تو آپ اگر اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیا اور پابندی سے کیے، تو دھیرے دھیرے آپ کو برے خیالات کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ ضرور کریں۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب اور اس کا علاج میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا سبب گندے خیالات کا، گندے دوست بھی ہوتے ہیں۔ صحبت گندی ہو تو بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر ایسے لڑکوں سے آپ دوستی کیے ہوئے ہیں، ایسوں کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں جن کے خیالات گندے، جن کی باتیں گندی، جو اپنی گندی چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ گندے خیالات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے دوست دیکھ لیں، آپ اپنی اٹھک بیٹھک دیکھ لیں، صحبت دیکھ لیں۔ اگر آپ نے اپنی صحبت نہیں بدلی، گندے صحبت نہیں بدلے، گندے لڑکوں سے دوستی ختم نہیں کی، اور آپ نے گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت بھی نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیالات پاک ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ گندے خیالات میں لگے ہی رہ جائیں گے۔ لہٰذا پہلے آپ اپنی صحبت پاک کیجئے، اسکرین پاک کیجئے، انشاءاللہ آپ کے خیالات بھی پاک ہو جائیں گے۔ دعا کیا پڑھنی ہے؟ آئیے دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک واعوذ بک ربا ان یحضرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، وہاں آپ نکال کے دیکھ لیں صحیح تلفظ کے ساتھ۔ تاہم اگر برا خیال اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے آتا ہے تو فوراً اپنے اس فعل بد سے آپ سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اس کو یاد نہ کریں بلکہ نیکی اور ثواب کے کاموں کی طرف توجہ دیں۔
اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس گناہ کو اپنے فضل سے معاف کر دیا ہے۔ مزید یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اس کی برکت سے دل برے خیالات سے پاک ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیے نا، علماء کی صحبت، اپنے مسجد کے امام کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اگر آپ نے اختیار کر لیا تو نیکوں کی صحبت آپ کی خیالات کو بھی پاک کر دیں گے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھی چیزیں سنیں، اچھی چیزیں دیکھیں، انشاءاللہ گندے خیالات سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔